السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ موضوع ہے میت کی طرف سے مستقل ایک جانور کی قربانی دینا۔ مشاہدین کرام اور خواتین ملت، اللہ تعالی ہم سبوں کو حق اور درستگی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے قدوہ، بہترین نمونہ بنا کر ان کی روش پر، ان کے طریقے عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ جب قربانی کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قربانی سے متعلق بہت سارے سوالات، شکوک و شبہات سامنے آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال اس وقت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے کہ کیا میت کی طرف سے، وفات پائے ہوئے مرد یا عورت کی طرف سے مستقل طور پر مکمل ایک جانور کی قربانی دینا جائز ہے؟ یعنی جانور ایک ہی ہے اور اسے ایک میت کی طرف سے قربانی دی جائے، اس میں زندہ کو شامل نہ کیا جائے، یا اسی طریقے سے گائے اور اونٹ کے حصوں میں؟ یہ سوال ایسا آتا ہے۔ جہاں تک علماء کرام کے اقوال اور آراء کا تعلق ہے تو کچھ علماء کرام نے بطور صدقہ کے طور سے، صدقہ کے پر قیاس کرتے ہوئے مستقل میت کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دینے کی گنجائش نکالی ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے، تحقیق کیا، چھان بین کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قربانی جیسی عظیم ترین عبادت، جن کے لیے دن مخصوص طور پر خاص ہیں، جن کے لیے مخصوص جانور ہیں، جس کے لیے جانور کے اندر مخصوص صفتیں، خوبیاں ہیں، وہ حقیقت میں زندہ کے لیے مشروع ہے۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ زندہ کے لیے شریعت کے اندر اتری ہے، مشروع ہے۔ اور میرے بہت ہی ادھورے علم کے مطابق اس بات کا مضبوط، ٹھوس، قابل اطمینان ثبوت نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا ازواج مطہرات اور صحابیات نے مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کی ہو۔ یہ اس کا ثبوت کہیں بھی قابل اعتماد
قابل عمل حدیثوں سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا ازواج مطہرات نے مستقل طور پر ایک جانور یا اونٹ اور گائے کا ایک حصہ کسی میت کی طرف سے کی ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حیات طیبہ ہی میں، پاک مبارک زندگی ہی میں آپ کی چند اولاد اور آپ کی بعض ازواج مطہرات اور آپ کے محبوب ترین قرابت داروں کا بھی انتقال ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے آل اولاد میں سے کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، آپ کے قرابت دار رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، ازواج مطہرات میں سے یا بیٹیوں اور بیٹوں میں سے کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان میں سے کبھی بھی کسی بھی سال کسی کی بھی طرف سے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ صحیح قربانی نہیں کی ہے۔ میت کی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے۔ اس کا ثبوت کسی بھی صحیح قابل اعتماد ٹھوس دلیلوں سے نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ اور اپنی بیٹیاں، اللہ کے رسول کی بیٹیاں ام کلثوم، زینب، رقیہ رضی اللہ عنہن، اپنے بیٹے عبداللہ، قاسم رضی اللہ عنہم کی طرف سے ایک بار بھی قربانی نہیں کی ہے۔ ان لوگوں کے وفات کے بعد ایک بار بھی مستقل طور پر کسی جانور کا ایک حصہ یا مستقل ایک جانور کی قربانی نہیں کی ہے، جبکہ ان لوگوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی ہی میں ہوا ہے۔ اور اگر میت کی طرف سے قربانی مشروع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قولی، فعلی، تقریری سنت سے ضرور وضاحت فرماتے، لیکن اس طرح کی کوئی بات صحیح حدیث سے نہیں ملتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ ہاں، قربانی میں میت کو زندہ کے تابع کرنے کے سلسلے میں، یعنی زندہ کے ساتھ ایک ہی جانور میں زندہ اور مردہ کو، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال، اہل خانہ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور ساتھیوں، پوری زندگی دور نبوت اور دور رسالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک سال بھی اپنے کسی مرے ہوئے رشتہ دار، بیویوں، بیٹوں، بیٹیوں کی طرف سے مستقل ایک جانور کی قربانی میت کی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعا نہیں کیا ہے، نہ قربانی کے طور پر اور نہ قربانی کے دنوں میں صدقہ کے طور پر، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی اصل ہے زندہ کی طرف سے، قربانی اصل مردہ کی طرف سے نہیں ہے، اور میت کی طرف سے مستقل ایک حصے یا ایک جانور کی قربانی میت کی طرف سے دینے کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ
البتہ سنن ابن ماجہ کی جو روایت حدیث نمبر 2548 ہے، اس سے ہم یہ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ زندہ کے ساتھ ایک ہی جانور میں، ایک ہی حصے میں زندہ کے ساتھ مردہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اہل خانہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں، اہل خانہ میں آپ کی وفات شدہ بیویاں اور وہ بھی شامل ہیں جو اس وقت بقید حیات تھیں، زندہ تھیں، مگر میت کی طرف سے مستقبل قربانی، مستقل ایک حصہ یا ایک جانور کی قربانی کرنے کے سلسلے میں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سنن ترمذی کی شرح بنام تحفۃ الاحوذی لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ میت کی طرف سے الگ مستقل قربانی کرنے کے سلسلے میں مجھے کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ملی۔ علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کے شرح میں تحفۃ الاحوذی میں یہ بات کلیئر طور پر انہوں نے لکھی ہے۔ آپ دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66۔ کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ میت کی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مستقل طور پر ایک جانور یا جانور کے ایک حصے، 7ویں حصے کی قربانی کی ہو۔ یا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ چنانچہ جب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، بالکل زندگی کے کسی بھی ایک سال، تو واضح ہمارے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ میت کی طرف سے مستقل ایک قربانی نہیں ہے۔ قربانی اصل زندوں کی طرف سے ہے۔ زندہ کے ساتھ میت کو شامل ایک جانور میں، ایک حصہ میں کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک بات اور واضح ہے کہ جن لوگوں نے میت کی طرف سے مستقل قربانی کی اجازت دی ہے، بعض فتاوے پائے جاتے ہیں، بعض علماء نے اجازت دی ہے، ان لوگوں نے قربانی کو صدقہ پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح میت کی طرف سے ایک صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے بطور صدقہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ ان لوگوں نے ایک قیاس کیا ہے، حالانکہ وہاں قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ چند حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، مستقل طور پر ایک حصہ یا ایک بکرا، وہ لوگ چند حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ان حدیثوں کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه فقال امرنی به، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلا ادعه ابدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے جائز ہے، ان لوگوں کی دلیل میں ذکر کر کے اس دلیل کا مطلب حکم بتا رہا ہوں۔ حضرت علی اللہ کے 2 بکرا خریدتے تھے، 2 مینڈھا، اور ایک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی طرف سے کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، چنانچہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور تحفۃ الاحوذی کے ساتھ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1528 کے اندر۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفۃ الاحوذی نے تحفۃ الاحوذی کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 میں
اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1495 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ گویا میت کی طرف سے مستقل ایک جانور یا ایک حصے کی قربانی کرنے کے ثبوت کے سلسلے میں اس روایت کو پیش کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ابو داود میں ہے، سنن ابی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ روایت سنن ابی داود اس کی شرح المعبود کے ساتھ آپ 2787 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے زمانے کے ایک معناز محدث مبارک تھے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی ضعیف سنن ابی داود حدیث نمبر 2790 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنے کے سلسلے میں جن دو روایتوں سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں، دونوں روایتیں ضعیف ہیں، دونوں روایتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے پر دلیل پکڑنا یا استدلال کرنا بالکل غیر مناسب ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے دلیل پکڑی ہی نہیں جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں یا ان دونوں حدیثوں کے اندر یا اس طرح کی جو بھی روایتیں کتب حدیث کے اندر دکھ رہے ہیں، ساری روایتوں میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، امرانی یا اوصانی، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یا مجھے اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی، اس وجہ سے وہ قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جیسا کہ روایت کے اندر ہے کہ امرانی، یا یہ کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی میرے لیے وصیت تھی کہ میں حضرت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال مستقل ایک قربانی دو، اس لیے میں کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، جو روایت کے الفاظ ہیں وصیت کا لفظ ہے، تو اگر میت نے وصیت کیا ہے اور وصیت کو لاگو کرنے بھر کا مال بھی چھوڑا تو بطور وصیت کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کی قربانی کا ذکر جو ضعیف روایت میں ہے یا بطور وصیت ہے، کسی اور صحابی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ازواج مطہرات میں آپ کی زندگی کے بعد بہت سارے لوگ تھے، آپ کی بیویاں تھیں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت خلفائے راشدین میں سے یا ازواج مطہرات کی طرف سے یا کسی اور جلیل القدر صحابی سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف سے مستقل ایک قربانی کرتے تھے دنیا فانی کی طرف اللہ کے رسول کے سفر کرنے سے، جبکہ آپ کے بعد صدیق اکبر، حضرت ابوبکر، فاروق اعظم، عمر فاروق، عثمان غنی ذو النورین، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، اجلہ صحابہ کافی دنوں تک زندہ رہے، لیکن کسی سے بھی آپ کی طرف سے مستقل ایک جانور قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کسی بھی صحابی سے نہیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے
آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جاری ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیز سے، اور اسی کے اندر یہ بات ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، وہ عمل جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ صدقہ جاریہ۔ کچھ لوگوں نے صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ اس روایت کے اندر ہے صدقے کا ذکر، لیکن اس روایت سے میت کی طرف سے مستقل ایک قربانی کرنے پر اس روایت کو دلیل پکڑنا میرے ناقص ترین تحقیق اور چھان بین کے اعتبار سے قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صاف صدقہ جاریہ کا لفظ ہے، عام صدقہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ جس کا فائدہ لوگوں تک جاری رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس سے صدقہ پر دلیل پکڑا جا سکتا ہے، صدقۃ جاریہ، زیادہ سے زیادہ صدقہ پر۔ اور قربانی میرے بھائیوں اور ساتھیوں علماء کرام، مستقل قربانی ایک مستقل عبادت ہے، صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں صدقہ جاریہ کا ذکر ہے، عام صدقے کا بھی نہیں۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ سب جانتے کیا قربانی صدقہ جاریہ ہے؟ نہیں، اور نہ ہی عام صدقہ ہے، اور نہ ہی عام صدقہ ہے۔ عام صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، اور قربانی بقرعید کے موقع پر جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے یہ مخصوص خاص عبادت ہے۔ عام صدقہ میں اور قربانی میں فرق ہے۔ قربانی کے لیے دن متعین ہے، 4 دن، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ، مہینے ذی الحجہ کے ان دنوں کے اندر صدقہ کے لیے کوئی عام صدقہ کے لیے، چاہے زندہ کی طرف سے ہو چاہے مردہ کی طرف سے ہو، کوئی عام دن نہیں۔ قربانی کے اندر جانور مطلوب ہے اور ان کی خاص خاص صفتیں ہیں کہ داتا ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ صدقہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد قربانی کرنے والے کا خود کھانا سنت ہے، اللہ کے رسول نے خود کھایا ہے، لیکن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ اپنے صدقے کو کھانا گویا قے کر کے اس کو نکلنا ہے۔ اور علماء کرام نے اصول بنایا، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ عبادات سارے کے سارے توقیفی ہیں، لہذا قیاس جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت تھی، حاجت تھی کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کرتے، اپنی وفات شدہ بیٹیوں کی طرف سے قربانی کرتے، اپنے وفات شدہ قرابت دار رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرتے، لیکن نہیں کیا۔ 1 سال بھی نہیں کیا کہ بیان جواز کے لیے، یہ بتلانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، 1 سال بھی نہیں کیا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے میت کی طرف سے مستقل ایک قربانی کرنے کی؟ اور اگر آپ کو صدقہ ہی کرنا ہے تو بہت سارے وقت ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں۔ ایک بات اور جان لیجئے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 شکلیں بنتی ہیں، 3 حالات بنتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ نمبر 1، قربانی میں میت کو زندوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے قربانی میں۔ اور دیکھیں ایک بات، یہ لوگ ضد کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ قربانی ہی کے ذریعے میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیے دیکھا جائے کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی فرمان، کوئی طریقہ ایسا ہے جس کے اندر
جس پر ہم چل کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم اپنے میت کو قربانی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہے تو ہمیں دوسرا راستہ اپنانے کی کیا ضرورت، جس کے سلسلے میں کوئی ٹھوس دلیل اور مضبوط دلیل نہ ہو، اور دوسری چیزوں پر اس کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے جب طریقہ موجود ہے؟ ارے بھائی، آپ زندہ بھی پیاسے ہیں اور آپ کے وفات پائے ہوئے والد محترم بھی پیاسے ہیں، اور اگر ایک ہی ایسی نہر کھود دی جائے کہ آپ بھی اس سے پانی پئیں، آپ کے وفات پائے ہوئے والد محترم بھی پانی پئیں، تو یہ زیادہ جس نہر کا ثبوت ہو، دلیل ہو کہ یہ بہتر ہے کہ والد صاحب کے لیے مستقل اپنے دماغ سے ایک نہر کھودو، اپنے لیے ایک نہر کھودو۔ نہیں بھائی، 2 in 1 کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ قربانی میں میت کو زندوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی ایک ہی بکرا اپنی طرف سے اور اپنے پورے اہل و عیال، جس میں زندہ اور مردہ سب ہوں، شامل کر لے، تو ایسا کرنا سنت ہے۔ ایک بکرا آپ لائے اپنی طرف سے اخلاص نیت کے ساتھ، اور اپنے پورے اہل و عیال کی طرف سے، زندہ مردہ اہل و عیال کی طرف سے آپ قربانی کر دیں، تو ایسی صورت میں زندہ کے ساتھ ایک ہی جانور میں میت کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، اور یہی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح کرتے وقت کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا من محمد، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے، ھذا من محمد و آل محمد، اور محمد کے آل اولاد کی طرف سے ہے، اور ایک روایت میں وہ امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی طرف سے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آل رسول میں جس وقت اللہ کے رسول نے اپنے قربانی کے جانور میں یہ کہا کہ محمد کی طرف سے ہے، آل محمد کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کے آل میں اس وقت جو زندہ تھے وہ بھی مراد ہیں، اور جو وفات پا چکے وہ بھی مراد ہیں۔ تو مستقل زندہ کی طرف سے کر کے ثواب میں میتوں کو شامل، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ثواب ہی پہنچانا نا۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ میری طرف سے ہے اور آپ زندہ، اور میری وفات پائی ہوئی ماں کی طرف سے ہے، یا وفات پائے ہوئے بیٹے کی طرف سے ہے، یا وفات پائے ہوئے والد کی طرف سے ہے، یا وفات پائے ہوئے فلاں استاذ کی طرف سے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ یہ ایسا کرنا کہ ایک ہی جانور کے 7ویں حصے میں یا مستقل ایک جانور کے اندر اپنے طرف سے کر کے، گھر کے کسی ایک ذمہ دار کی طرف سے کر کے، اس کے پورے آل اور اولاد زندہ مردہ سب کو شامل کر دیا جائے، یہ اللہ کے رسول کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور اس ذریعے پر چل کر، اس طریقے پر چل کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کا میت کے نام سے قربانی کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل ایک حصہ یا ایک جانور کی قربانی کرنا۔ یاد رہے، ایسا کرنا نہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اس کی کوئی ٹھوس صحیح مستند دلیل ملتی ہے، نہ قرآن و حدیث سے اور نہ ہی اجماع صحابہ سے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ مستقل ایک حصہ یا ایک جانور، چاہے اس کو صدقہ پر قیاس کرے، قیاس کی یہاں ضرورت ہی نہیں، جب ایک حل موجود ہے تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، میت کی طرف سے مستقل ایک جانور کی قربانی کرنے کی شکل یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت ہو، میت نے وصیت کیا ہو کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا، اور اس نے وصیت کو نافذ کرنے کے لیے مال بھی چھوڑا، تو وصیت کے طور پر بلا کسی کمی یا بیشی کی اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ان کا مقصد میت کو ثواب پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے نا، لہذا
وہ قربانی کے بجائے ایک بکرا یا جتنی طاقت ہے ذبح کر کے صدقہ کر دیں، لے جائیں کسی بھی مہینے میں۔ ارے بھائی اگر عشرے ذوالحجہ کی بابرکت دنوں کے افضلیت کا خیال کرتے تو 1 ذوالحجہ کو کر دے، 2 ذوالحجہ کو کر دے، 3 ذوالحجہ کو کر دے، پورا ایک بکرا یا جو بھی طاقت ہے صدقہ کر دیں، لے جائیں، بانٹ دیں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، تنگ دستوں میں، اور اس کے گوشت میں سے خود نہ کچھ بھی نہ کھائیں، کیونکہ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں قربانی کروں صدقہ پر قیاس کیے ہوئے، تو کیا وہ صدقہ مار رہے ہو؟ تو صدقہ مار رہے ہو تو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ یہ کھانا خود صدقہ کرنے والے کے لیے درست نہیں۔ اور اگر قربانی کے ثواب اجر میں میت کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو قربانی گھر کے کسی آدمی کی طرف سے، چاہے مرد یا کسی فرد کی طرف سے کر کے پورے اہل خانہ کو شامل کر دے، اس سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ میت کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں پہلے قربانی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو بھی عمل کریں گے ان سارے عملوں کا ثواب اور اجر سب سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے قربانی ہو یا کوئی اور عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں، لہذا ہماری قربانی کا پورا ثواب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ مستقل طور پر ایک جانور یا 7واں حصہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، خلفائے راشدین سے نہیں ہے، اور نہ دیگر اجلہ صحابہ کرام سے ہے۔ اگر کوئی شخص میت کو قربانی کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زندہ کی طرف سے قربانی کر کے، کسی موجود زندہ کی طرف سے قربانی کر کے اس میں اس کے پورے اہل و عیال زندہ مردہ سب کو شامل کر دے تو انشاءاللہ العزیز انہیں قربانی ملے گی۔ اور یہ قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو توقیفی ہے، اور صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ کے اولاد میں سے، آپ کے بچیوں میں سے لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے، اجلہ صحابہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں کیا، یا اسی طریقے سے آپ کے وفات پائی ہوئی بیویوں کی طرف سے نہیں کیا، آپ کے وفات پائے ہوئے بچیوں کی طرف سے کسی نے نہیں کیا۔ خود حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات پائی ہوئی بیوی کے طرف سے مستقل قربانی نہیں کی۔ حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے، ایک تو وہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی، لہذا ہمیں اور آپ کو قربانی جیسی اہم عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اقوال بہت ہیں، فتاوے بہت ہیں، فتاووں کے پیچھے جب آپ چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سنت رسول چھوٹے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تک حق پہنچا دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔